شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ آج امت مسلمہ نے شب برات کو تہوار سمجھ لیا ہے اور ساتھ ہی اس کے کچھ مخصوص مراسم بھی مقرر کر لیے ہیں جن کی شدت سے پابندی کی جاتی ہے۔ جس طرح محرم ایک تہوار بن چکا ہے، اسی طرح دوسرے نمبر کا تہوار شب برات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بناوٹی اور خود ساختہ تہوار ہے۔ اس رات کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور پیدائش اور موت کے معاملات طے ہوتے ہیں، لیکن یہ سب روایات ضعیف ہیں اور ہر ایک کی سند میں کوئی نہ کوئی کمزوری موجود ہے۔ اس لیے حدیث کی قدیم تر اور زیادہ معتبر کتابوں میں کہیں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی چیز اسلامی لٹریچر میں ملتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ شعبان کی 15ویں شب کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا اور وہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بقیع کے قبرستان میں پہنچی، وہاں آپ کو موجود پایا۔ وجہ دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف متوجہ فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بھیڑوں کے جس قدر بال ہے اس قدر انسانوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ لیکن حدیث کے مشہور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایات کو ضعیف قرار دیا ہے اور اپنی تحقیق میں یہ بیان کیا ہے کہ اس کی سند صحیح طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچتی۔ تاہم اگر ان کی کوئی اصلیت تسلیم بھی کر لی جائے تو حد سے حد بس اتنا ہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا ایک اچھا فعل ہے جسے انفرادی طور پر لوگ کریں تو ثواب پائیں گے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ایسی چیزیں ان روایاتوں سے ثابت نہیں ہوتی جسے یہ سمجھا جائے کہ 14ویں تاریخ کو یا 15ویں شب اسلام میں عید قرار دیا گیا ہے یا کوئی اجتماعی عبادات مقرر کی گئی ہیں۔ حلوے اور آتش بازی کا معاملہ تو خیر اس قدر کھلا ہوا ہے کہ جو شخص کچھ بھی اسلام کے متعلق جانتا ہے وہ پہلے ہی نظر میں یہ کہہ دے گا کہ ان چیزوں کی پابندی اس مذہب کی روح کے خلاف ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رمضان کی آمد سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور یہ بات حدیث کی زیادہ معتبر کتابوں سے ثابت ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبری جیسے عظیم الشان منصب پر مامور کیا گیا اور قرآن جیسی لازوال کتاب کے نزول کا آغاز ہوا۔ اسی وجہ سے نہ صرف رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر معمولی طور پر عبادات فرمایا کرتے تھے، بلکہ اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات میں عام دنوں کے مقابلے زیادہ مصروف ہوا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رمضان کے 1.25 سال کے باقی 11 مہینوں میں صرف شعبان ہی ایسا مہینہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، بلکہ تقریباً پورا مہینہ ہی روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرز عمل اپنی ذات کے لیے خاص تھا اور اس گہرے روحانی تعلق کی بنا پر تھا جو نزول قرآن کے مہینے سے آپ کو تھا۔ رہے عام مسلمان تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرما دی تھی کہ ماہ شعبان کے آخری 15 دنوں میں روزے نہ رکھا کریں، کیونکہ اس میں یہ اندیشہ تھا کہ اگر عادتاً لوگ اس مہینے کے آخری دنوں میں روزے رکھنے لگیں تو رفتہ رفتہ یہ ایک لازمی رسم بن جائے گی اور رمضان کے فرض روزوں پر خفا مخافہ 10-15 مزید روزوں کا اضافہ ہو جائے گا اور اس طرح لوگوں پر وہ بار پڑ جائے گا جو خدا نے ان پر رکھا ہے۔ پلیز سبسکرائب